اور وہ ساری زندگی ڈڈورا پیٹتا رہے میں جنت میں جاؤں. کون نہیں رکھنا پہن پر آوا کامران بھائی, کون نہیں رکھنا پہن پر آوا پل وچ جا ہونا ٹر جانا تینو سب نے چھڑ کے بہتا چر نہیں لانا. وہ بھوک جانے سب جھگڑے تیرے ہیٹھ مٹی جد ہونا. اس دن صادق رسے نو تینو کسے بھی آنا کوئی نہیں آتا. ابو جی کا آ جائے گھر میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. وہاں پہ یہ دین کی سمجھ کام آنے والے ہیں, یہ دین کی سمجھ. تو اس حدیث کا پہلا پورشن کیا ہے کہ اللہ جس پر مہربان ہو جائے, جس کی جھولی خیر سے بھرنا چاہے, اللہ اس کو کس کی سمجھ عطا کرتا ہے. پہلی چیز ہوگی اگر آپ ناموں ترتیب سے یاد رکھیں گے نا تو پھر لطف آئے گا آپ کو بات سننے. بیچ والی میں چیز اسکپ کر رہا ہوں اور آپ کو آخر پہ تیسری چیز پہلے سنانا چاہتا ہوں, دوسری میں بعد میں بتاتا ہوں. حدیث کا آخری حصہ ہے فرمایا جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا, دین کی سمجھ اللہ دینا چاہتے ہیں, جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے فرمایا قیامت تک اگر وہ اس سمجھ پہ قائم رہے گا نا تو غلبہ, عزت, عروج, تمکنت, شان, مقام اس کا مقدر رہے گا. بڑے سے بڑی دشمنی اور عداوت بھی اس کا بال بھی پیتا. میں لفظ بخاری پہ لن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضره من يخالفه. فرمایا جس کو یہ دین کی سمجھ مل جائے گا وہ قیامت تک شان سے زندگی گزارتا ہے. اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی, کوئی اس کو زوال کی طرف نہیں بھیج سکتا. وہ ہمیشہ چمکتا رہتا ہے, دھمکتا رہتا ہے, روشن رہتا ہے, اوپر رہتا ہے. اب آپ دو سٹیج کی سمجھ گئے, ذرا ایک جملے میں دوہرا لیں. جس پر اللہ مہربان ہو اور خیر دینا چاہے اللہ اس کو کیا کرتا ہے, دین کی. اور جس کو یہ دین کی سمجھ آ جائے وہ ہمیشہ عزت کے ساتھ رہتا ہے, وقار کے ساتھ رہتا ہے. دو پورشن سمجھ میں آ گیا. اب دوستو بیچ والا حصہ کہ وہ دین کی سمجھ ہے کیا, وہ دین کی سمجھ ہے کیا کہ جس کی اتنی امپورٹنس حضور نے بیان کی, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے دین کی سمجھ. اگر آپ نے مجھ سے یہ آج سیکھ لیا نا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے ربیع الاول کا ماہ حصل خطاب کیا, ماہ حصل خطاب کیا. اور میں پتہ وہ دین کی سمجھ کیا ہے, امت مسلمہ کا اس عقیدے پہ قائم رہنا انما انا قاسم واللہ یعطی, کہ کائنات کی ہر نعمت دینے والا خدا ہے اور بانٹنے والا محمد مصطفیٰ. یہ دین کی سمجھ ہے. جب تک اس امت کو یہ سمجھ رہی, امت غالب رہی, 1000 سال غالب رہی. اور جب یہ سمجھ سامراج نے ہمارے سینوں سے نکال دی, شرک کے نام پر, توحید کے نام پر, مختلف عنوانات کے نام پر, تب سے ذلت و پستی ہمارا مقدر بن گئی. حضور سیدی شیخ الاسلام کے منہاج القرآن کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن اس صدی میں کیا ہے کہ وہ جو دین کی سمجھ انسان کو عزت و عظمت عطا کرتی ہے, انہوں نے کہا لوگوں تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے, اس سے جڑ جاؤ اور پھر سے تمہیں امید. ہمارے اعلیٰ حضرت نے اسی سمجھ کو سبق کیا تھا. سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. انا آتیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اس کی بخشش ان کا صدقہ یارو دیتا وہ ہے پلاتے یہ ہیں. یہ محافل میلاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ منہاج القرآن آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ یہی سکھاتا ہے کہ لوگوں لوٹ آؤ, پلٹ آؤ,
جب تک تم حضور سے خود کو نہیں چھوڑو گے تب تک تبلیغ کر لو، جہاد کر لو، توحید پڑھا لو، جو مرضی کر لو، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ فتح کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ دین کی سمجھ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھا، ماں نے ایموشنلی ایکسپلائٹ کیا، ماں نے کہا حضور کا دامن چھوڑو، انہوں نے کہا نہیں چھوڑ سکتا، ماں نکل کے دھوپ میں آ گئی، کھلے آسمان کے نیچے، کہا میں سائے میں نہیں جاؤں گی، بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ خاندان والوں نے حضرت سعد کو پوچھا کہ ماں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو، ماں کو بھوکا پیاسا مارنا چاہتے ہو؟ حضرت سعد گئے ماں کے پاس، بات کو سنایا، کہا اماں جان اندر چلے سائے میں، ماں ہے آپ، اندر چلے سائے میں، کھا لیں پی لیں۔ نہیں، جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم باد رحمت سنک سنک جائے، وادی جا مہک مہک جائے، ماہ طیبہ کا جب خیال آئے، شب ہجرہ چمک چمک جائے، چشم فیض حضور کیا کہنا، چشم فیض حضور کیا کہنا، ساغر دل چھلک چھلک جائے، اور ان کا نام پاک ہو لبوں سے ادا، شہر گویا ٹپک ٹپک جائے۔ کہ نہیں چھوڑ سکتا، بار بار سمجھاتے رہے، ماں نہیں مانی، جب دیکھا نا ماں ضد پہ اڑ گئی ہے تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے دین کی یہ سمجھ ماں کو سمجھائی، ماں اگر تو ضد پہ اڑ گئی ہے نا کہ میں دھوپ میں ہی رہوں گی، مر جاؤں گی، بھوکی پیاسی، تو پھر سن، تو ایک ماں ہے نا، تیرے جیسی ہزار مائیں بھی ہوں تو مصطفیٰ پہ قدموں پہ تو ایک ماں ہے نا، ہزار مائیں بھی۔ اچھا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں آئے، امام ذہبی کہتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام تھا، رومن امپائر نے اریسٹ کر لیا اور وہ پکڑ کے لے گئے اپنے حکومت خانوں میں، جیل خانوں، مارا پیٹا، سزائیں دی، لالچ دیے، بہت کچھ کیا انہوں نے، اور ٹارگٹ یہ تھا کہ بڑا زیرک جرنیل ہے، اس کو کسی طرح سے خرید لیں اور مسلمانوں کی فوج میں سے نکال کے اپنی فوج میں شامل کریں، بہت کچھ کیا ہوگا۔ طویل واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، کرتے 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 کیسے روم نے خود آفر کر دیا، دیکھیں کتنی بڑی آفر، اس نے کہا عبداللہ یار کیا کرتے ہو تم، سارا کچھ برداشت کرتے جا رہے ہو، سنو میں تمہیں آفر دیتا ہوں، مسلمانوں کو چھوڑ دو، عیسائی بنو، ماں لگا انتا تنسل بہت دیا کر نصف ملکی، آؤ کرسچن بنو، جیسے ہی تم یہ اناؤنس کرو گے نا اسی وقت میں آج ہی بادشاہ تیرے نام کرتا ہوں، آج ہی بادشاہ تیرے نام کرتا ہوں۔